فیس پہ دانے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہلکا سا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. خون نکل کے جب اپنی جگہ سے بہہ کے دوسری جگہ چلا جائے گا پھر جا کے وضو ٹوٹے گا. اور فیس پہ جو دانے نکلا کریں اس کو پھوڑا نہ کریں, ہمیشہ کے لیے نشان پڑ جاتا ہے. یہ جو ہے نا ایلو ویرا, گھی کوار, یہ بڑی خاندانی چیز ہے. اس کا پودا اپنے گھر میں لگائیں. جن کو فیس پہ دانے, خارش, کھجلی یہ چیز ہوتی ہے نا, تو وہ اس کا پیسٹ بنا کے منہ پہ لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے, پھر دھو لیں. تو اس سے وہ جراثیم مراسیم کیا ہوتے ہیں. اور یہ جو کریمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا فیس کو فریش کرنے کے لیے, یہ فیس کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. ایک ڈاکٹر کی بات بتاؤں, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کہی, میں نے خود براہ راست سنی ہے, کہ جو بھی چیز کھانے پینے کی جس کا ایڈورٹائز آ رہا ہے وہ نہ کھاؤ. نہیں آ رہی بات. ہر وہ چیز جس کا ٹی وی پر یا اخبار میں ایڈورٹائز آ رہا ہے کہ یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے, کھائیں, وہ کیا کرو, نہیں کھاؤ. ٹھیک ہے نا. کوئی آپ کی صحت کے لیے کوئی ایسی کمپنی اب تک وجود میں نہیں آئی ہے جو لوگوں کو صحت میسر کرنے میں کی کوشش میں لگی ہوئی ہو. جتنی کمپنیاں بنتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, کیونکہ صحت کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں وہ ذائقہ بسا اوقات نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو نا. تو ٹیسٹ گین, اب دیکھو ملائی, جو بلائی ہم کھاتے ہیں, جو پیکنگ کی بلائیاں ہیں ان میں ذائقہ اچھا ہوتا ہے. جو آپ بھینس کے دودھ سے اوپر اتارتے ہو اس میں ذائقہ ہوتا ہے, وہ ذائقہ نہیں ہوتا. تو یہ جو کمپنیاں ہیں نا یہ پیسہ کمانے کے لیے ہیں, یہ آپ کو صحت دینے کے لیے. صحت تو ڈاکٹر نہیں دے رہا آپ کو. آج کل اللہ ماشاء اللہ چند جو بیان میں بیٹھے ہوئے ان کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے صرف وہی جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے. تو کمپنیاں آپ کو جناب ایسی کریمیں دیں گی جس سے آپ کی جلد اچھی ہو جائے, وہ صرف شادی میں جانے کے لیے اچھی ہوتی ہے. کریم لگائی آپ نے ولیمے میں گئے, لوگ کہنے واہ بھائی ماشاء اللہ بڑی بڑے نور آیا ہوا ہے. 2 دن کے بعد وہ نور شارٹ, جو پہلے سے زیادہ بھی جو نحوست تھی نا معذرت کے ساتھ, نور بھی گیا اور پہلے سے زیادہ نحوست. شیمپو, میں الحمدللہ کبھی شیمپو میں نے اللہ ماشاء اللہ ہمیشہ صابن سے نہاتا ہوں. اسی وجہ سے میرے بال اب تک کالے ہیں, میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بال دیکھو, میرے ابھی تک کوئی کالا کولا نہیں لگا رہی, سب کالے بال ہیں میرے. تو میں نے کبھی شیمپو نہیں لگایا. یہ شیمپو وقتی طور پر ریشمی بال اور یہ ایسا آدمی کہتا ہے واہ بھائی واہ, اس کے بعد اس کی عادت, اس میں کیمیکل ہوتے ہیں, اس کی عادت پڑتی ہے آپ کو. نہیں لگائیں گے تو جیسے اسپرے آ رہا ہے نا, یہ جو آپ کھیتوں میں اسپرے کرتے ہیں, ان اسپرے جو اسپرے ہے نا انہوں نے ہماری کھیتیوں کا کیا کر دیا ہے, بیڑا غرق. اب اگر وہ اسپرے نہیں کرے تو کھیتی پیدا ہی نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو ان مصنوعی چیزوں کا عادی بولو بھائی مت بناؤ. تو اگر یہ جو خاص طور پہ خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, یہ ایلو ویرا ہے, اسی کی جیل ہے, اسی کی جیل کی دوائیں بنتی ہیں, وہ لے لیتے ہیں. ارے بھائی یہی اللہ نے پیدا کر دیا, اسی کو لگا لو. ٹھیک ہے, یہی کمپنی میں جائے گی, اس میں 2-3 چیزیں وہ اپنی طرف سے ملائیں گے, اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ڈال دیں گے, پھر وہی 10 گنا زیادہ قیمت پہ بیچیں گے. وہ لگا رہے ہیں لوگ جس میں سائڈ افیکٹ بھی ہیں. اور جو اللہ نے اتنا آسان رکھ دیا, یہ ایلو ویرا امریکہ میں اتنا مہنگا ہے. کسی نے بتایا کہ کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے نا ایلو ویرا کے جیل بنا کے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. اور ہمارے ہاں یہ جگہ جگہ اگا ہوا ہوتا ہے. اس دن میں احسن آباد سے گزر رہا تھا, ایک آدمی نے اتنے ایلو ویرا کے پودے لا کے پھینکے, بولا یار یہ میں نے اٹھا لیے. وہ میں نے کہا لے بھائی, میں نے اپنے سب بچوں کو لے جا کے نا چمچے سے بھر کے کھلا دی. میں نے کہا کھا لو, کیونکہ یہ اس میں بڑے پروٹین ہوتے ہیں, بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ. تو اس طرح کی قدرتی چیزیں استعمال کر لیں. شیمپو ویمپو کی بجائے سر میں دہی لگا لیں معذرت کے ساتھ. صحیح نا, اپنے خرچے پہ انڈا ونڈا لگا لیں. تو شیمپو بھی کرنے تو کر لیں, گھر میں پھڈے بازی نہ کریں جا کے. وہ ایسا ہوتا ہے خواتین کے فون آتے ہیں, میاں نے شیمپو کی بوتلیں توڑ دی آپ کا بیان سن کے. اب اتنا نہ کریں, وہ استعمال اگر کر رہی ہے تو کرنے دیں, اس کو سمجھا دیں بیگم اس سے وقتی فائدہ ہے, باقی فائدہ نہیں ہے. مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بس چلو لے آؤ شیمپو لے آؤ. کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی جنت, اور یہ نہیں کہ جو شیمپو نہیں لگائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شیمپو لگایا وہ کہاں جائے گا, جہنم. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.